السلام علیکم۔ اس مضمون کا عنوان سیاسی اور ثقافتی تاریخ ہے اور یہ پروفیسر محمد شجاع الدین نے لکھا ہے۔ اس مضمون کا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا فوکس زیادہ تر غزنوی دور پر رہے گا۔ اس مضمون کا وہ حصہ پڑھوں گا جو غزنوی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ انٹروڈکشن سے میں معاملات شروع کرتا ہوں۔ غزنوی دور میں ایک مسلمان محقق علامہ ابو ریحان البیرونی وارد ہند ہوئے۔ انہوں نے بہت سی عالمانہ کتابیں لکھیں جن میں قانون مسعودی اور کتاب الہند بہت مشہور ہیں۔ مؤخر الذکر کتاب بے حد مقبول ہے۔ انگریزی اور اردو کے علاوہ دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں علامہ مذکور نے ہندو علوم و فنون کا ذکر کیا ہے اور ہندوستان کے چشم دید حالات قلم بند کیے ہیں۔ علامہ ابو ریحان البیرونی المتوفی 1048 عیسوی مدتوں ہندوستان میں مقیم رہے۔ انہوں نے بھیس بدل کر سنسکرت زبان اور ہندو علوم سیکھے، کیونکہ براہمن اپنے علوم اور زبان کسی غیر براہمن کو پڑھانے کے روادار نہ تھے۔ مسلمان تو ملیچ اور ناپاک تھے۔ خود ہندو قوم کی اکثریت کے لیے لکھنا پڑھنا ایک مہا پاپ تھا۔ کسی اچھوت اور شودر کے کان میں سنسکرت کے کسی لفظ کے پڑ جانے کا یا پڑ جانے کا کفارہ یہ تھا کہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالا جائے۔ بہرحال ایک مسلمان محقق کا علمی ذوق ملاحظہ ہو کہ بھیس بدل کر اور ہفت خوان رستم طے کر کے ہندو علوم سے واقفیت حاصل کی اور ایک ایسی کتاب تالیف کی جسے آج بھی محققانہ کتب میں خاص مقام حاصل ہے۔ مشہور جرمن مستشرق زاخو مترجم کتاب ہازا کے مطابق یہ کتاب غیر جانبدارانہ تحقیق کا شاہکار ہے۔ دیکھو الہند کے انگریزی ترجمے کا دی باچا آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا کے صفحہ نمبر 194 جلد اول میں۔ علامہ موصوف کا بیان ہے کہ ہندوستان بہت سی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جو ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ ان میں جذبہ ملی مفقود تھا اور مشترک خطرے کے وقت بھی متحد نہ ہوتی تھیں۔ رعایا شکایات تحریری صورت میں پیش کرتی تھی اور مقدموں کا فیصلہ نہایت دقیانوسی اور بھدے طریقوں سے کیا جاتا تھا۔ خواہ جرم کی نوعیت کچھ ہی ہو، قانون براہمن کو کسی قسم کی سزا کا مورد ٹھہرانے کا روادار نہ تھا۔ براہمن ہر طرح کے ٹیکسوں کی ادائیگی سے مستثنیٰ تھے۔ جرائم کی سزا کے طور پر ایذا کی قطع برید رائج تھی۔ لوگ بت پرست اور توہم پرست تھے۔ ستی کی وحشیانہ رسم کا عام رواج تھا اور ذات پات کی غیر فطری تقسیم کے سبب لوگ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ معمول ضروریات زندگی سے بھی انہیں محروم رکھا جاتا تھا اور ان کی حالت بہام سے بھی بدتر تھی۔ لوگوں میں کیمیا گری اور بوڑھوں کو جوان کرنے والی دوائیوں کو تلاش کرنے کا شوق پایا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے سرزمین پنجاب پر قدم رکھا تو اس خطے کی حالت یہی تھی۔ کسی فرد یا کسی قوم کا دوسرے ملک کو فتح کرنا یا نقل مکانی کے بعد اس میں جا آباد ہونا جرم نہیں تھا۔ اگر ہم اس امر کو جرم قرار دیں تو دنیا کے تمام بڑے بڑے فاتح اور جرنیل مجرم ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فاتح قوم نے مفتوحہ قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور مفتوحہ ممالک کی حالت سدھارنے اور اس کی تہذیب کے اور تمدن کے حفاظت کے لیے اور ترقی کے لیے کیا قدم اٹھایا۔ اس میں شک نہیں کہ لاہور ایک قدیم بستی ہے، لیکن ہم بوثوق یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب اور کس کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ سرزمین پنجاب مدتوں دوسرے ممالک سے نقل مکانی کر کے آنے والے قبیلوں اور غیر ملکی حملہ آوروں کی طاقت کا ہدف بنتی رہی اور برباد بھی ہوتی رہی۔ لیکن جہاں تک اس شہر کی آبادی اور شہرت کا تعلق ہے، مسلمانوں کی آمد سے قبل اس کی وہ اہمیت نہ تھی جو سلاطین اسلامیہ کے زیر اقتدار اسے حاصل ہوئی۔ اسلامی دور سے قبل جو سیاح پنجاب وارد ہوئے وہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ لاہور غزنوی عہد میں یا غزنوی دور میں
اسلامی دور سے قبل پنجاب پر راجہ جے پال برسر اقتدار تھا. اس کی حکومت پشاور سے پرے لمغان تک پھیلی ہوئی تھی. الپتگین نے اپنے آقا منصور سامانی سے علیحدہ ہو کر غزنی میں ایک الگ سلطنت کی بنیاد ڈالی تو راجہ جے پال نے اپنی سرحد کے پاس ہی ایک نئی سلطنت کے قیام کو خطرے کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی تباہی کے در پہ ہو گیا. جلد ہی الپتگین کا انتقال ہو گیا اور امرائے دولت نے اس کے غلام سبکتگین کو امیر منتخب کیا. اسی اثناء میں راجہ جے پال نے غزنوی سلطنت پر حملہ کیا. لمغان کے قریب راجہ اور سبکتگین کی فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوا. شدت گرما راجہ کی فوج کی ہزیمت کا باعث بنی. راجہ نے ادائیگی خراج کا وعدہ کر کے جان بچائی اور غزنوی کے چند امراء کو اس لیے ہمراہ لے کر واپس ہوا کہ خراج کی رقم لے آئیں، مگر اپنے دارالسلطنت میں پہنچ کر اس نے عہد شکنی کی اور امرائے غزنی کو نظر بند کر دیا. اس کا نتیجہ ایک اور جنگ کی صورت میں رونما ہوا جس میں پھر راجے کی شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہوا. مگر مسلمان حکمران کی دریا دلی، بلند حوصلگی اور عالی ہمتی دیکھیے کہ باج گزاری اور اطاعت شعاری کا وعدہ لے کر راجے کو پھر چھوڑ دیا. اسی اثناء میں امیر مذکور راہی ملک عدم ہوا اور زمام اقتدار اس کے فرزند محمود کے ہاتھ آ گئی. محمود کو نوجوان اور نا تجربہ کار خیال کر کے راجہ جے پال نے ایک بار پھر بخت آزمائی کا فیصلہ کیا اور فوج کثیر لے کر اس کی مملکت پر چڑھ دوڑا. مگر جوان سال اور جوان ہمت محمود سے منہ کی کھائی. راجہ جے پال 3 بار پے در پے ایک ہی غنیم سے شکست کھا چکا تھا، اس لیے ملک کے رواج کے مطابق بطور کفارہ زندہ چتا میں جل گیا. جے پال کے مرنے کے بعد اس کا فرزند انند پال تخت نشین ہوا. اس نے باپ کی شکستوں کا داغ مٹانے کے لیے ایک تجویز سوجی اور تمام ہندوستان کے راجاؤں سے گٹھ جوڑ کر کے ایک لشکر عظیم جمع کیا اور پشاور کی راہ لی. درہ خیبر کے متصل دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. باوجود یہ کہ تعداد سپاہ، سامان جنگ اور زر و مال کے حساب سے راجہ انند پال محمود سے بڑا ہوا تھا، مگر اللہ کے فضل سے قدرت نے محمود کو فتح دی. شکست کے بعد انند پال نے باج گزاری کا عہد کیا اور واپس چلا گیا. ابو الفتح حاکم ملتان باطنی مذہب کا پیروکار تھا اور اسلام کے سواد اعظم کا باغی تھا. محمود اسے سزا دینے کے لیے نکلا اور اس نے راجہ انند پال کو کہلا بھیجا کہ چونکہ تم ہمارے باج گزار ہو اس لیے ہمارے لشکر کی امداد کرو. مگر راجہ نے محمود کے حکم کو ماننے کی بجائے ابو الفتح کی حمایت شروع کر دی. محمود نے ملتان کی مہم سے فارغ ہو کر اس کی طرف رخ کیا. راجہ شکست کھا کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا. اب محمود کے لیے موقع تھا کہ وہ پنجاب پر قبضہ کر لیتا، مگر اس نے پھر قدیم ہندو خاندان کی حکومت کو بحال کیا اور انند پال کے لڑکے جے پال ثانی کو حاکم لاہور بنا دیا. مگر یہ بھی اپنے باپ دادا سے کم نہ نکلا. جب محمود کانگڑا پہاڑی راجاؤں کی گوشمالی کر رہا تھا تو یہ فتنہ فساد پر اتر آیا. محمود نے یہ خبر سنی تو فی الفور لاہور کی سمت آیا. نواح شہر میں ایک جنگ ہوئی جس میں راجہ کو شکست ہوئی اور وہ شہر میں محصور ہو گیا. محمود نے شہر کے گرد گھیرا ڈال دیا. چند ماہ بعد مقابلے کی تاب نہ لا کر راجہ بھاگ گیا اور لاہور پر محمود کا قبضہ ہو گیا. یہ واقعہ 1021 عیسوی کا ہے. تاریخ فرشتہ اور زین الاخبار نے بھی اسے لکھا ہے اور کوٹ کیا ہے. کنہیا لال تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں کہ فتح لاہور کے بعد محمود غزنوی نے اپنے چہیتے غلام ایاز کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا. اس نے لاہور کو از سر نو آباد کیا. مرتضی حسن کی کتاب حدیقۃ الاقالیم سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. اس طرح اورنگزیب کے عہد کا مورخ سبحان رائے بٹالوی بیان کرتا ہے کہ ایاز نے لاہور میں قلعہ پختہ تعمیر کرایا اور اسے از سر نو آباد کیا. خلاصۃ التواریخ صفحہ نمبر 640. عام ادبی روایات بھی ایاز ہی کو لاہور کا بانی قرار دیتی ہیں. چنانچہ خیر اللہ فدا لاہوری اپنی مثنوی سسی پنو میں لکھتا ہے بانی او ایاز محمود است زی بنا حسن و عشق مقصود است.
مگر ہم اثر فارسی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح لاہور کے بعد محمود نے ایاز کو لاہور کا حاکم مقرر نہیں کیا، بلکہ وہ اس عہدے پر 1037 میں فائز ہوا۔ 1031 تک غزنوی سلاطین کی یہی خواہش رہی کہ پنجاب میں مقامی بھٹی راجپوت راجے برسر اقتدار رہیں، لیکن جب الحاق پنجاب ناگزیر ہو گیا تو محمود نے پنجاب کو اپنی مملکت کا باقاعدہ جزو قرار دیا اور یہاں اپنے حاکم مقرر کیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محمود نے لاہور کے متصل محمود پورہ نام کا ایک قلعہ بنوایا جو کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس میں اس کے حکام رہتے تھے۔ اس قلعے میں ٹکسال بھی تھی۔ سید محمد لطیف نے تاریخ لاہور بزبان انگریزی میں مسلمان بادشاہوں کے سکوں کی عبارتیں نقل کی ہیں۔ وہ سلطان محمود کے ایک سکے کی عبارت بھی درج کتاب کرتے ہیں جو 309 عیسوی ہجری میں بے مقام محمود پر مضروب ہوا۔ غزنوی دور کے مشہور محقق علامہ ابو ریحان البیرونی کتاب الہند میں لاہور کا ذکر بطور ایک صوبے کے کرتے ہیں جس کا تخت قلعہ مندکور تھا۔ دیکھیے کتاب الہند، عربی متن مطبوعہ لندن 1887 صفحہ نمبر 101۔ کتاب مذکور انگریزی ترجمہ مرتبہ از خود جلد اول 206۔ قلعہ مذکور دریا ایروا یا راوی کے کنارے جانب شرق واقع تھا۔ کننگم صاحب اپنی کتاب جغرافیہ ہند قدیم بزبان انگریزی میں رقم تراز ہیں کہ مندکور کو محمود پور کی بگڑی ہوئی شکل کہا جاتا ہے، لیکن یہ عمل درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ البیرونی جو محمود کا ہم اثر تھا اپنی کتاب میں محمود پور کی بجائے مندکور کیوں نہ لکھتا؟ اول تو خود محمود کے زمانے میں نام کا بگڑنا قرین قیاس نہیں، دوسرے البیرونی جو فارسی عربی زبانوں کا فاضل اجل اور ترکی الاصل تھا، اصل نام کی بجائے بگڑا ہوا نام نہ لکھتا، اگر لکھتا تو اس امر کی وضاحت بھی کرتا اور اصلی نام بھی ساتھ لکھتا۔ خیال ہے کہ مندکور سے مراد مان کوٹ ہے جو سیالکوٹ کے متصل ایک قلعہ ہے لاہور بزبان انگریزی، مگر یہ امر بھی درست نہیں کیونکہ البیرونی نے اس قلعے کا طول بلد اور عرض بلد دیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ موجودہ لاہور کے قریب جانب شمال واقع تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بستی لاہور کے متصل واقع ہوگی جو فوج کی چھاونی اور حکام کے قیام کے سبب سے مشہور ہو گئی۔ ایاز کے زمانے میں قلعہ لاہور تعمیر ہوا تو غالباً اس جگہ چھاونی نہ رہی، اس لیے ایاز کے عہد اور اس کے بعد کے زمانے کی تاریخ میں مندکور کا نام نہیں ملتا۔ 1040 عیسوی بمطابق 432 میں شہزادہ مودود نے لاہور پر چڑھائی کی تو شہزادہ مجدود لاہور کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ تاریخ فرشتہ 44 صفحہ۔ ایاز نے 1037 میں لاہور کے امور کی زمام تھامی اور قلعہ شہر پناہ اور شہر لاہور کی تعمیر شروع کرائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ 1040 میں یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ غزنوی دور میں پنجاب کی سرحد سرہند اور ہانسی تک تھی۔ ابو الفضل بحقی کی کتاب تاریخ مسعودی سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام پنجاب کو مختلف اقطاع میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر خطے کا حاکم مقطع کہلاتا تھا۔ جالندھر، دواب، جہلم، ملتان وغیرہ مختلف اقطاع پنجاب میں شامل تھے۔ ملاحظہ ہو تاریخ مسعودی صفحہ نمبر 296 اور صفحہ نمبر 327۔ دارالسلطنت میں 2 حاکم تھے، ایک سپہ سالار اور دوسرا قاضی کہلاتا تھا۔ سپہ سالار کے فرائض میں غیر ملک ممالک کا مالی امور اور اندرونی معاملات کا، جن میں محکمہ عدالت بھی شامل تھا، ذمہ دار تھا قاضی۔ دونوں کی حیثیت مستقل تھی، وہ ایک دوسرے کے اثر سے آزاد اور صرف سلطان کے سامنے جواب دہ تھے۔ سب سے پہلے قاضی کے عہدے پر ابو الحسن علی شیرازی اور سپہ سالار کے عہدے پر عبداللہ قوادگین کا تقرر ہوا۔ اس 2 عملی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی حاکم آمر مطلق بن کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، لیکن عملی طور پر یہ نظام ناکارہ ثابت ہوا اور مختلف معاملات میں یہ دونوں حاکم ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے اور ملک میں گڑبڑ مچی رہی۔ تاریخ مسعودی 600
637 صفحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان مسعود بن محمود غزنوی نے 1037 میں اپنے فرزند امیر مجدود کو حاکم لاہور مقرر کیا بقور فرشتہ 44 صفحہ پر اپنے باپ کے شوہرا آفاق غلام ایاز کو اس کا تعلیق مقرر کیا۔ امیر مجدود ابھی بچہ تھا، اس لیے عملی طور پر ایاز ہی حاکم لاہور تھا، جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ایاز نے شہر لاہور کو از سر نو آباد کیا، قلعہ اور فصیل بھی بنوائی، ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایاز کے مکمل حالات کے لیے زمینہ اورینٹل میگزین لاہور بابت اگست نومبر 1943 میں مشتاق بھٹی کا تحقیقی مقالہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پنجاب 1100 عیسوی تک غزنوی سلاطین کے زیر سایہ رہا۔ اس دور میں ہمیشہ بہت مقتدر لوگ یا شاہی خاندان کے افراد حکومت لاہور پر متعین کیے جاتے تھے۔ پنجاب پر غزنوی قبضہ اس قدر مستحکم ہوا کہ غزنی اس خاندان کے احاطہ اقتدار سے پہلے نکلا اور لاہور بعد میں۔ اس خانوادے کے آخری 3 بادشاہوں نے لاہور کو صدر مقام قرار دے کر یہیں اقامت اختیار کی۔ غزنوی دور کی معارف پروری اور علم نوازی کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ اس عہد میں غزنی علماء و فضلاء کا مسکن و ماوا بن چکا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غزنوی سلطنت کا دوسرا شہر اور صوبہ پنجاب کا صدر مقام ہونے کے سبب لاہور بھی علم و فضل کا مرکز بن گیا تھا۔ یہاں کے حکام کے درباروں میں علماء کی تعداد کثیر نظر آنے لگی۔ اس زمانے میں بے شمار مسلمان خاندان دوسرے ممالک سے تلاش معاش، سرکاری ملازمت یا تبلیغ وغیرہ کے مقاصد کے لیے لاہور میں آباد ہو گئے۔ مقامی باشندے بھی جوق جور مسلمان ہونے لگے اور یہاں ایک مسلم سوسائٹی عالم وجود میں آ گئی۔ غزنوی دور میں جو علماء و فضلاء لاہور میں مقیم تھے ان میں مخدوم علی حجویری المتوفی 465 ہجری، فخر الدین حسین زنجانی المتوفی 431 ہجری، سید اسماعیل محدث المفسر المتوفی 428 ہجری، مسعود سال سلمان المتوفی 515 ہجری اور ابو الفرج رونی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر 3 بزرگوں کے مزارات اب تک لاہور میں زیارت گاہ عام ہیں۔ شیخ علی اجویری نے لاہور ہی میں اپنی شہرا آفاق کتاب کشف المحجوب تالیف کی۔ یہ کتاب فارسی نثر میں علم تصوف پر غالباً سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس میں تصوف اور درویشی کے رموز و اسرار نہایت عالمانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمان امراء نے ترویج علوم کے لیے بہت سی درسگاہیں لاہور میں قائم کی جن سے لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت بہرہ ہوتے تھے۔ اس قسم کے مدارس میں خانقاہ بو نصر قابل ذکر ہے۔ غزنوی دور کا شہرا آفاق شاعر مسعود سعد سلمان لاہور میں پیدا ہوا۔ یہیں اس نے تعلیم حاصل کی اور اسی جگہ پر وہ پروان چڑھا۔ عنفوان شباب میں وہ حاکم پنجاب شہزادہ سیف الدولہ محمود کا ندیم بن گیا۔ اسی اثناء میں شہزادہ سے اس کا باپ سلطان ابراہیم غزنوی ناراض ہو گیا تو اس نے محمود کے ساتھ مسعود کو بھی بغاوت کے شک میں 10 سال تک نظر بند رکھا۔ وہ خود لکھتا ہے: 7 سالم بکوفت سود ہے پز از آنم سال قلعہ نائی۔ مسعود کی رہائی کے فوراً بعد سلطان ابراہیم فوت ہو گیا۔ اس کا فرزند علاء الدولہ مسعود تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے فرزند مشیر زاد کو حاکم پنجاب اور بو نصر فارسی کو نائب حاکم اور سپہ سالار مقرر کیا۔ ابو نصر نے جو کہ جوہر شناس بھی تھا مسعود کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے جالندھر دوآب کا حاکم مقرر کیا۔ یہ علاقہ بہت زرخیز ہے اور ہمیشہ صوبہ لاہور کا حصہ رہا ہے۔ اس تعین پر مسعود نے ایک قصیدہ ابو نصر کی مدح میں لکھا جس کا مطلع یہ ہے: ملکہ حال خویش خواہم گفت نیک دانم کے آیت باور۔ کچھ عرصہ بعد بو نصر فارسی ماتوب بارگاہ سلطانی ہو گیا اور اس کے تمام متعلقین مسعود سعد سلمان سمیت نظر بند کر دیے گئے۔ مسعود کو قلعہ مرنج میں بھیج دیا گیا۔ واضح رہے کہ تمام قلعے جو بطور شاہی قید خانہ استعمال کیے جاتے تھے کوہ سلیمان کی پہاڑیوں میں واقع تھے۔
اس نظر بندی پر مسعود لکھتا ہے، آتش شغل من بخستہ ہنوس، وود غم ازلم برآمدس زرون۔ 3 سال کے قریب وہ قلعہ مرنج میں رہا، آخر سقاط الملک طاہر بن علی کی سفارش سے اسے رہائی ملی اور زندگی کے بقیہ ایام اس نے لاہور میں گزارے۔ شہر لاہور ہمیشہ مرکز اسلام رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ شہرت بہت ہی عزیز رہی ہے، اور آج سے 800 سال پہلے مسعود شاہ سلمان کو لاہور سے جو انس تھا وہ ان اشعار سے ظاہر ہے جو اس نے ایام نظر بندی میں لاہور سے دور قلم بند کیے۔ غزنوی دور سے لے کر نواب معین الملک کے زمانے تک جو علاقے صوبہ لاہور کا جزو رہے ان سے آج بھی مسلمانوں کو اسی طرح محبت ہے جس طرح آج سے 800 سال قبل مسعود شاہ سلمان کو لاہور سے تھی۔ خدا جانے سلطان محمود غزنوی نے کس مبارک وقت لمغان سے لے کر سرہند اور بھٹنڈا تک کا علاقہ اپنی ثقافت میں، اپنی سلطنت میں باقاعدہ طور پر شامل کیا کہ یہ علاقہ آج بھی اپنے دامن میں ہزاروں مسجدوں، مقبروں اور اسلامی یادگاروں کے لیے لیے ہوئے ہے، اور اسی میں مملکت پاکستان قائم ہوئی ہے۔